بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ وائس کے خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں زندگی کی رونقیں محدود تھی اور لوگوں کی آمدنی معمولی تھی، ایک نیک دل اور محنتی شخص رحمت اللہ رہتا تھا۔ وہ ایک غریب مگر ایماندار آدمی تھا جو دن بھر محنت کرتا اور جو کچھ کماتا اسی میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ ایک دن اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا حج کرے۔ رحمت اللہ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اس کی آنکھوں میں عشق و محبت کے آنسو تھے اور دل میں ایک سچی تڑپ، لیکن اس کی مالی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ حج کا خرچ برداشت کر سکے۔ گاؤں میں اس کی محنت اور دیانتداری کی وجہ سے لوگ اسے عزت دیتے تھے۔ وہ کبھی کسی کا حق نہیں مارتا، کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن گاؤں کے رئیس حاجی صاحب جو حال ہی میں حج کر کے واپس آئے تھے، آپ نے رحمت اللہ کی اس تڑپ کو محسوس کیا۔ حاجی صاحب نے اس سے کہا، رحمت اللہ تمہاری تڑپ اور محبت نے میرے دل کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں تاکہ تم حج پر جا سکو۔ رحمت اللہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے عاجزی سے جواب دیا، حاجی صاحب آپ کی محبت کا شکریہ، لیکن میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے دروازے تک خود بلائے، اور جب وہ بلائے گا تو یقیناً میرے اسباب بھی خود بنائے گا۔ حاجی صاحب نے رحمت اللہ کی خودداری اور ایمان کو سراہا اور اس کے لیے دعا کی۔ وقت گزرتا گیا، رحمت اللہ نے محنت میں کمی نہ کی، لیکن اس کے پاس حج کے لیے درکار رقم جمع نہ ہو سکی۔ وہ پھر بھی نا امید نہ ہوا، بلکہ ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتا رہا۔ ایک دن جب وہ اپنی چھوٹی سی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، ایک مسافر اس کے پاس آیا جس کی حالت خراب تھی۔ رحمت اللہ نے اسے پانی پلایا، کھانا کھلایا، اور جب مسافر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا سارا سامان اور رقم چوری ہو چکی ہے۔ رحمت اللہ نے مسافر کی مدد کی اور اسے اپنے پاس موجود تمام رقم دے دی تاکہ وہ اپنے سفر کو جاری رکھ سکے۔ جب مسافر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جانے لگا تو رحمت اللہ نے دل میں اللہ سے کہا، یا اللہ میں نے تیرے لیے اس مسافر کی مدد کی ہے، مجھے امید ہے کہ تو میری حج کی خواہش ضرور پوری کرے گا۔ کچھ دن بعد گاؤں میں اعلان ہوا کہ حکومت کی طرف سے کچھ مستحق افراد کو حج کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ حاجی صاحب اس کمیٹی کے سربراہ تھے۔ جب فہرست تیار ہوئی تو حاجی صاحب نے رحمت اللہ کا نام بھی شامل کر دیا۔ جب رحمت اللہ کو یہ خبر ملی کہ اس کا انتخاب ہو گیا ہے اور وہ حج پر جانے والا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری سچی تڑپ اور خلوص کو قبول فرمایا۔ رحمت اللہ کا سفر شروع ہوا اور جب وہ خانہ کعبہ کے سامنے پہنچا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ اللہ کے گھر کو دیکھ کر بے حد اور بے اختیار رونے لگا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ رحمت اللہ کا حج بہت روحانی اور بابرکت ثابت ہوا۔ وہ گاؤں واپس آیا تو لوگ اس کی خوشی میں شریک ہوئے اور اس سے اس کے سفر کے واقعات سننے لگے۔ حاجی صاحب نے اسے گلے لگایا اور کہا، رحمت اللہ تمہارا ایمان، تمہاری تڑپ اور خلوص نے تمہیں اللہ کے گھر پہنچا دیا۔ رحمت اللہ نے جواب دیا، یہ سب میرے اللہ کی رحمت اور کرم ہے۔ اس نے میری دعاؤں کو قبول کیا اور مجھے اپنے دربار میں بلا لیا۔ میرے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور ایمان ہونا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ واقعہ یہیں پر ختم ہوا اور مزید ایسے
واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔